قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے موت کے سائے کی وادی اور مسیحی چال چلن، وہ جگہ جہاں اندھیرا، خطرہ، مصیبت، دکھ اور رونا ہے۔ کوئی بھی جگہ جہاں پہ یہ سب کچھ ملے وہ موت کے سائے کی وادی ہے، جہاں موت کا خطرہ ہے، جہاں زندگی کو خطرہ درپیش ہے، your life is in danger۔ وہ جگہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کی گلی ہے، آپ کی کام کی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں موت کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کے لیے وہاں تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، وہاں آپ کے لیے دکھ ہے، مصیبت ہے، رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے، تو وہ موت کے سائے کی وادی ہے۔ موت کے سائے کی وادی ہمارے جسمانی اور روحانی دشمنوں کے زیر اثر علاقہ ہے۔ ہمارے دشمن جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے اور اس کی تاثیریں ہیں، اس کے چیلے ہیں۔ وہ حملے کرتا ہے اور انسانوں میں بھی سما جاتا ہے، انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے وہ انسان جو جسم کی حالت میں ہوتے ہیں وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو جسم میں دکھنے والے لوگ بھی ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو کسی بھی بلا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب چل رہے ہو موت کے سائے کی وادی میں سے، جب آپ کو پتا ہے کہ دشمن آپ کے خلاف منصوبہ باندھے ہوئے ہے، آپ کی جان لینے کو ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے ہے، آپ کو دکھ دینے کے لیے ہے، آپ پر زندگی کو تاریک کرنے کے لیے ہے، آپ کو رلانے کے لیے ہے، آپ کو پیسنے کے لیے اس نے پھندے لگائے ہیں، منصوبہ سازی کی ہوئی ہے، تو اس وادی میں سے گزرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے۔ پتہ کیا ہے خوبصورت بات ان الفاظ میں؟ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، مطلب یہ کہ صرف گزروں گا وہاں سے، وہ میرا ٹھکانہ، دشمن کا علاقہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، ابلیس کی بادشاہت میرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس جہان کے سردار کے زیر اثر علاقہ ہماری سکونت گاہ نہیں ہے، ہمارا مقام اس سے آگے ہے۔ اور پتہ کیا ہے؟ موت کے سائے کی وادی، سایہ ہے وہاں، شیڈو ہے۔ شیڈو، سایہ کیسے بنتا ہے؟ کہیں روشنی ہے اور بیچ میں کوئی آ گیا تو اس کا سایہ بنتا ہے۔ روشنی پڑ رہی ہے اور بیچ میں کچھ آ جائے تو اس کا سایہ دوسری طرف بنتا ہے۔ موت روشنی کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور اس کا سایہ پڑتا ہے، صرف اس کا سایہ ہے۔ The shadow of death۔ وہ تو خود گھبرائی ہوئی ہے موت، وہ تو خود کانپتی ہے موت، وہ تو خود تھر تھراتی ہے، وہ تو خود خوف زدہ ہے، وہ تو خود پریشان ہے، وہ خود ہاری ہوئی ہے، وہ سامنے آنے کی جرت نہیں کرتی، کیونکہ کسی نے للکار کے اسے کہا تھا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ وہ تو خود ڈرتی پھرتی ہے۔ موت کے سائے کی وادی ہے، یاد رکھیے اس وادی میں صرف موت کا سایہ ہے، سایہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک روشنی کھڑی ہے۔ وہ ڈرتی ہوئی آپ کو ستانے کی کوشش کرتی ہے، ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ موت کے سائے کی وادی ہے، وہاں اس کا زور نہیں چلے گا، وہ صرف سایہ ڈالتی ہے تاکہ آپ ڈر جاؤ۔ لیکن داؤد کہتا ہے، اور آج میں اور آپ بھی یہ دل میں یقین کریں، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ ہمیں نہیں ڈرنا، خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، دشمن انسانوں کی صورت میں ہو یا ابلیس کی کوئی چالیں ہوں، جسمانی ہو دشمن یا روحانی ہو، صرف سایہ ہے ڈرانے کے لیے۔
خوف زدہ کرنے کے لیے، اور ہم اپنی ہی پریشانی میں، ڈر میں، خوف میں مبتلا ہو کر، پینک ہو کر دل ہار بیٹھتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے۔ آگ میں ڈال دیے گئے تینوں دوست حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، زیادہ تر انہیں صدرک، میثق اور عبدنجو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس امر میں بادشاہ ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، خوف ہی نہیں ہے دل میں۔ آگ کیا کر لے گی؟ پھینک دو۔ دانییل بھی نہیں ڈرا، نہیں گھبرایا، ڈال دو شیروں کی ماند میں۔ نہیں ڈرنا، ہمیں نہیں ڈرنا، ہم بھیڑیوں کے بیچ میں ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا تم بھیڑیں ہو اور بھیج رہا ہوں کہاں تمہیں؟ بھیڑیوں کے بیچ میں، جو بھیڑوں کو نوچیں گے، چیر پھاڑ کریں گے، انہیں کھانے کے لیے، انہیں اپنا نوالا بنانے کے لیے، انہیں برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو ہوشیار ہو کر، یعنی حکمت کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہمارا گزر ہے وہاں ہمارا گھر نہیں، وہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ قبروں پہ لوگ لکھتے ہیں آخری آرام گاہ، مسیحی لوگ اپنی قبروں پہ نہیں لکھتے آخری آرام گاہ، کیونکہ وہ صرف ٹرانزٹ سٹیشن ہے۔ جیسے بحرین آتے ہوئے کبھی دوحہ میں، کبھی شارجہ میں، کبھی دبئی میں ہوتا ہے نا سٹے، آنا تو ہم نے بحرین میں ہوتا ہے، وہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ قبر میں ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز کچھ وقت کے لیے رکتے ہیں۔ آرام تو خداوند کے حضور، اس کے تخت کے سامنے، اس کی بارگاہ میں، اس کے جلال میں ہے۔ اس لیے ہمارا گزر ہوتا ہے صرف موت کے سائے کی وادی سے، ہم وہاں رکنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب ہم چل رہے ہیں، جب ہم گزر رہے ہیں اس وادی سے، تو ہماری چال کیسی ہو؟ بے خوف ہو۔ ہماری چال کیسی ہو؟ ہوشیاری سے، حکمت سے ہو، چوکنے ہو کر گزرو کہ کہیں سے وہ وار نہ کر دے، اس کی کوئی تاثیر ہم پہ عمل نہ کر دے۔ ہوشیار رہنا ہے، کبوتر کی مانند بھولے ضرور رہنا ہے، لیکن سانپ کی مانند ہوشیار، سمارٹ رہنا ہے، اٹینٹیو رہنا ہے، چوکس چوکنا رہنا ہے۔ ہمیں دشمن کی وادی میں سے گزرتے ہوئے، موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے، ہمیں ہوشیار ہو کے گزرنا ہے۔ اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں آنے دینی، خود کسی کو اپنا آپ سپرد نہیں کر دینا، خود کوئی ایسا کام، ایسا کوئی عمل نہیں کر دینا کہ دوسروں کو موقع مل جائے کہ آپ کے اوپر وہ اپنا منصوبہ پورا کر سکے۔ ہوشیار رہیں۔ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں ایسے ہی فضول میں، کہیں سے آئی کہیں ڈال دی، پتہ ہے نہیں اس پوسٹ کا۔ آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پروٹیکٹ کیجئے، ڈبل چیک کیجئے، کسی اور کے پاس اس کی ایکسس تو نہیں کہ آپ کے نام سے کوئی پوسٹ کر دے اور پھر تماشا بن جائے، فساد پھیل جائے۔ ہوشیار ہو کے چلنا ہے، چوکنا ہو کے چلنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہوشیار ہو کر، چوکس ہو کر، جاگتے ہوئے اس وادی سے گزرنا ہے، کیونکہ ہم نے گزرنا ہے، وہاں رکنا نہیں کہ سو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، ہم نے گزر کے آگے جانا ہے۔ تو ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، اور اپنی حکمت پہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم سال میں لکھا ہے اپنے فہم پہ تکیہ نہ کر، ہم تو ہیں ہی بے وقوف، ہم تو جتنا مرضی عقل مند ہو جائیں، کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں ہم بے وقوفی کر بیٹھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پر آس لگا، خدا سے مشورہ مانگ، خدا سے رہنمائی لے۔ ہم اپنی عقل اور سمجھ کی بنا پر ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا سے حکمت مانگیں، اور یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، وہ بغیر ملامت کیے جھڑکتا نہیں، بلکہ جینرسلی، فیاضی سے پر کے دیتا ہے، بے بہا دیتا ہے۔ وہ خدا سے مانگے، حکمت دے گا وہ، تاکہ ہم اس موت کے سائے کی وادی سے
पुरसकून अंदाज में बिला खौफ नुकसान उठाए बगैर गुजर सके। सो कैसे गुजरना है, क्या चाल होनी चाहिए? बेखौफ, डरना नहीं, लेकिन होशियार रहना है, हिकमत से काम लेना है, किसी को मौका ना मिल जाए। और फिर ईमान पे समझौता नहीं करना। अब हिकमत में लोग कह जाते हैं अच्छा चलो हिकमत थी, थोड़ा पीछे हट जाओ जी, मान लो जी उनकी बात, ईमान पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो जी। नहीं, ईमान पे समझौता नहीं करना। मौत के साए की वादी से गुजरते हुए डरना नहीं, हिकमत, होशियारी, समझदारी से चलना है और ईमान पे समझौता नहीं करना। दानियल और उसके दोस्तों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। ये तो हमारे सामने एक मिसाल है। वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वही हमें छुड़ाएगा। लेकिन तुझे मालूम हो हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। जब पता चल गया ना, मेरे लिए खास तौर पे ये आईन बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि अगर दानिएल, नाम तो ऐसे बनाते हैं ना कानून के जी, कोई भी अगर बादशाह के अलावा किसी और से दुआ मांगे, बादशाह के अलावा किसी और की प्रस्तिश करे, बादशाह के अलावा किसी और को खुदा या माबूद माने, तो उसे शेरों की मांद में, इन द डेन ऑफ लायंस, फेंक दिया जाए। तो बनाया तो था वो खालिस दानिएल के लिए ना। उसे पता था, उसे मालूम हुआ कि दस्तखत हो गए, बादशाह की मोहर लग गई, कानून मंजूर हो गया। वो कर सकता था समझौता कि चलो बिस्तर में लेट के दुआ कर लेता, कहीं छुप छुपा के कर लेता। लिखा है बाइबल में, दानियल 6 बाब, उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं और उसकी मोहर लग गई है, कानून मंजूर हो गया। वो सीधा अपनी कोठरी में गया, यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के उसने उस तरफ रुख करके इस्राएल के खुदा के हुजूर दुआ शुरू कर दी और पकड़ने वाले ऊपर से आ गए और पकड़ लिया। उसे पता था कि मेरे लिए मौत के साए की वादी तैयार की गई है, मैंने डरना नहीं है, मैंने हिकमत और होशियारी से काम लेना है, लेकिन मैंने ईमान पे समझौता नहीं करना। दानिएल के 3 दोस्त जिन्हें आग में डाला गया, उन्होंने ईमान पे समझौता नहीं किया। हम भी मौत के साए की वादी से अगर गुजर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे अजीजों रिश्तेदारों के लिए, हमारी कौम कलीसिया के लिए, खुदा के प्यारों और ईमानदारों के लिए अगर हालात तंग हो गए हैं, उनके लिए मौत के जाल बिछाए जाते हैं, उन्हें खतरों में डाला जाता है, तो हमें बेखौफी से चलना है, हमें हिकमत से भी चलना है, लेकिन अपने ईमान पर समझौता नहीं करना। मौत के साए की वादी में से गुजरते हुए एक मसीही को खुदा पर गैर मशरूत तवक्कुल करना चाहिए। गैर मशरूत, अनकंडीशनल, शर्तें नहीं बांधते खुदा के साथ। खुदावंदा अगर तू ये काम कर दे तो मैं तुझ पर ईमान रखूंगा। खुदा के साथ कभी शर्त ना बांधिए। दानिएल के दोस्तों ने कहा, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वो हमें छुड़ाएगा, और अगर ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। खुदा हमें ना भी बचाए, खुदा हमें ना भी शिफा दे, खुदा हमारी मदद ना भी करे, खुदा मुझे अमीर दौलतमंद ना भी बनाए, खुदा मुझे अच्छी नौकरी ना भी दे, खुदा मुझे औलाद ना भी दे, खुदा मुझे जायदाद और बंगला और गाड़ी ना भी दे, तो भी मैं खुदा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यह है गैर मशरूत ईमान, खुदा पर गैर मशरूत तवक्कुल। छोटे बच्चों को हम किसी बुलंद जगह पे खड़ा करके कहते हैं, अच्छा छलांग मार, जंप मार। वो बच्चा छलांग मार देता है, जंप कर देता है, और हम उसे कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने हाथों में, क्योंकि उस बच्चे को यह यकीन होता है कि यह शख्स मुझे गिरने नहीं देगा। इसे कहते हैं तवक्कुल। हम खुदा पे ऐसा ईमान, ऐसा तवक्कुल रखें, खुदा बचा ले तो भी उसकी तारीफ, और अगर ना भी बचाए तो भी
اس کی تعریف۔ سو ہم غیر مشروط توکل کریں۔ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خدا ساتھ ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، دشمن جتنے بھی ہوں کوئی ڈر نہیں۔ میں گزر جاؤں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ داؤد نے کوئی شرط نہیں باندھی، داؤد سیدھی سی بات کرتا ہے، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میرا یقین تجھ پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی توکل کرتا ہے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ کتنا بڑا دکھ تھا یسوع پر، موت کے سائے کی وادی تھی، وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے گتسمنی باغ میں، اور وہ دعا کر رہا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم بھی جب کبھی ہماری زندگی میں ہمیں محسوس ہو کہ یہ موت کے سائے کی وادی ہے، یہ جسمانی یا روحانی دشمنوں کے اثر سے میں گزر رہا ہوں، ان کے علاقے سے گزر رہا ہوں، ان کی ڈومین ہے، ان کا ایریا ہے، ان کی حدیں ہیں، خدا پہ چھوڑ دیں۔ شرطیں نہیں باندھنی، غیر مشروط طور پہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے، اور موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ہر مسیحی کو آخر تک برداشت کرنا ہے۔ متی کی انجیل 10ویں باب میں بھی اور متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بھی 2 بار خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی انجیل میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا۔ موت کے سائے کی وادی ہے نا، وادی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں جو میدانی حصہ ہوتا ہے۔ آپ اترے اس وادی میں اور اگلی اونچائی پر چڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمت ہار گئے تو آپ پھر گر جاؤ گے اور اس وادی میں آ گرو گے، اور وہاں سایہ ہے، شیڈو ہے، اور پھر آپ اس خوف میں مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آخر تک برداشت کرنا ہے، جو مرضی آپ پہ ہوتا رہے، جیسا مرضی الزام لگے، جیسا مرضی خطرہ آپ پہ آ جائے، لیکن آپ نے اپنے ایمان میں آخر تک برداشت کرنا ہے، کیونکہ جو آخر تک برداشت کرے وہ نجات پائے گا۔ ہم نے آخر تک جانا ہے، اس وادی میں سے گزرنا اور اس کو پار کرنا ہے، کیونکہ پار روشنی ہے۔ اور موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو دوسروں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرو، کم ہمتوں کو دلاسا دو، ہم مدد کریں۔ ہمارے بھائی بہنیں جو اس وقت سچ مچ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، ہم نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، تاکہ وہ ہمت نہ ہار جائیں، وہ دلیری سے قائم رہیں اس سفر پر، اس وادی میں سے گزر جائیں اور پار ہو جائیں، وہ رک نہ جائیں، وہ شکار نہ ہو جائیں دشمن کا۔ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یعقوب کو مارا گیا، پطرس قید میں ڈالا گیا اور اس کو ارادہ ہے کہ عید فطیر کے بعد اسے بھی مارا جائے گا۔ وہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہا ہے، وہ وہاں قید خانے میں سپاہیوں کے پہرے میں ہے، لیکن سکون سے سویا ہوا ہے، کیونکہ کوئی اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے خدا کے حضور دعائیں کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ پوری کلیسیا اس کے لیے بدل و جان دعا کر رہی تھی، اور وہ موت کے سائے کی وادی میں سکون اور چین کے ساتھ، اطمینان اور تسلی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ کوئی خطرہ، کوئی خوف اس کے ذہن میں، اس کے دل میں نہیں تھا۔ ہمیں مدد کرنی ہے ان لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے، اپنے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ اس وادی میں سے پار ہو سکیں۔ اور موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو اپنے اچھے چرواہے کی فرما برداری یا اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا چرواہا اس موت کے سائے کی وادی میں سے ہمارے آگے آگے گزر چکا ہے۔
وہ موت کی وادی میں سے گزرا ہے، موت کو ہرا کے گزرا ہے، موت کو شکست دے کر گزرا ہے، موت کے جبڑے چیر کر گزرا ہے، اس کے دانت توڑ کر گزرا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے کچل کر گزرا ہے اور پار کھڑا ہے۔ موت کو معلوم ہے اب میں نے اس کے کسی بندے کو اگر دبوچ لیا تو یہ تو پہلے ہی میرے سارے داؤ پیچ جان کے، مجھے ہرا کے، مجھے کچل کے فاتح بن کے کھڑا ہے دوسری طرف، پھر آ جائے گا مجھے مارنے کے لیے، مجھے فنا کرنے کے لیے۔ وہ صرف ڈری اور سہمی موت دوسرے کنارے پہ کھڑی ہے، نور اور آپ کے بیچ میں سایہ اس کا ہے اس وادی پر۔ ہمت نہیں موت کی آپ کو چھو جائے اس کی اجازت کے بغیر۔ چرواہے کی آواز سننی ہے، وہ بتائے گا دائیں ہو بائیں ہو سیدھا ہو، یہاں سے دیکھ کے چل، یہاں اس طرف نہیں، ادھر دھیان نہیں کرنا، اس طرف کر۔ جب چرواہا ایسے کرتا جائے گا تو آپ سیدھے پار نکل جاؤ گے، کیونکہ چرواہا پہلے ان راستوں پہ چل چکا ہے، اسے پتا ہے کہاں کھوبا ہے، کہاں ٹویا ہے، کہاں گڑا ہے، کہاں کانٹے ہیں، کہاں زہریلی مخلوق ہے، اسے معلوم ہے۔ اس کا عصا اور اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سارے راستے تیار کر چکا ہے ہمارے لیے۔ سو چرواہے کی پیروی کرو، اس کی آواز سنو، جو کہتا ہے وہ کرو۔ چرواہا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور پھر خدا موت کے سائے کو نور میں، روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جب ہم پار اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موت تو شکست کھا چکی، وہ تو صرف ڈراتی اور دھمکاتی تھی۔ ہمارا خدا وہ ہے جو اس موت کے سائے کو نور میں بدل دیتا ہے، روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ہم سائے میں نہیں رکیں گے، ہم نور میں چلے جائیں گے، تاریکی میں نہیں رکیں گے، نور میں رہیں گے، کیونکہ ہمارا خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ ہم وادیوں میں سے گزریں، موت کے خطروں سے گزریں، دکھوں اور پریشانیوں کے دور سے گزریں، بے خوف ہو کے گزرنا ہے، حکمت اور ہوشیاری سے گزرنا ہے، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، حوصلہ بڑھانا اور مدد کرنی ہے، اپنے چرواہے کی آواز سننی ہے۔ آخر میں نور ہے، روشنی ہے۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ نہیں ہوتا۔ روشنی سے دور چلے جاؤ اور کوئی بیچ میں آ جائے تو سایہ وہاں ہوتا ہے، روشنی جہاں ہے وہاں سایہ نہیں ہوتا۔ خداوند مجھے اور آپ کو ہر موت کے سائے کی وادی میں سے دلیری اور ایمان میں قائم رہ کر گزرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم پار اتریں اور نور میں رہیں۔